اب اس حوالے سے ارشاد فرمائے جو آج زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہمارے ملک میں بھی، تو کیا آپ پیغام دیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم ان تمام جو متاثرین ہیں عاشقان رسول جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جاں بحق ہوئے شہید ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جو زخمی ہیں اللہ رب العزت جل وعلا ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، لواحقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ اصل میں یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو رد عمل جو ہمارے یہاں عمومی طور پہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے سبق جو ہوتا ہے نا، وہ رد عمل بھی ہمارا بڑا غلط ہوتا ہے، اور اس سے جو سبق کا حصول ہوتا ہے وہ بھی غلط ہوتا ہے ہمارے یہاں پر۔ رد عمل کے طور پہ کیا کہیں گے کہ ہم اس قدرتی آفت کا مقابلہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یا طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، یا مختلف چینلز یا مختلف جو سوشل میڈیا پہ سلسلہ چل پڑتا ہے اور بس ایک نیوز پھیلاتے چلے جاتے ہیں، ایک سنسنی پھیلا دیں گے، آگے سے آگے بڑھنا، نئی سے نئی بات بتانے کی کوشش کرنا۔ حالانکہ ایسے موقع پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور کرنا چاہیے کہ جب ایسے معاملات حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر پیش آتے تو آپ علیہ السلام کیا فرماتے، کیا عمل کیا کرتے تھے، وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ یہ تھی کہ تیز ہوا چلتی نا، حالانکہ آپ قطعی جنتی ہیں، مالک جنت ہیں، اور آپ ہی جو ہے وہ قاسم جنت ہیں، آپ ہی جنت کو بانٹیں گے، لیکن تیز ہوا چلتی تو حضور علیہ السلام کی چہرہ مبارکہ متغیر ہو جاتا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں، اہل ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا انداز یہ تھا کہ کبھی گھر کے اندر جاتے، کبھی باہر، بے چینی اور بے چینی کی کیفیت ہوتی، ادھر ادھر جاتے رہتے۔ تو یہ کیفیت طاری ہو جاتی، پوچھا جاتا بعد میں کہ کیا وجہ ہے، تو فرماتے کہ قوم کے اوپر اس کا عذاب آیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی ہو۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز تو یہ تھا کہ تیز ہوا بھی چلتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو یاد کرتے جس سے آپ خود محفوظ ہیں، بے شک بے شک، لیکن آپ اپنی امت کے لیے یہ تعلیم دینے کے لیے عمل فرماتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب ایسی نشانیاں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں معاملہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہوتا ہے، ہم نے سنسنی پھیلانی ہوتی ہے، ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے اپنی معلومات بتانا ہوتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ زلزلہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے ذریعے سے وہ بندوں کو ڈراتا ہے۔ زلزلے آنے کے اسباب مختلف ہیں، جو حقیقی سبب ہے وہ بندوں کا گناہ ہے، یعنی حقیقی سبب تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، اور جو اس کا سبب بنتا ہے بندے کے گناہ بنتے ہیں، پھر زمین کے معاملات الگ ہوتے ہیں، لیکن حقیقی جو چیز ہے یہاں پر سبب جو بنتا ہے وہ بندے کا گناہ بنتا ہے، گناہ کرتا ہے بندہ، تو اس وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں۔ اب یہ زلزلے آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کو یاد کریں، کہ قیامت کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کا ذکر فرمایا کہ قرب قیامت جب ہوگی، جب قیامت آئے گی تو اس وقت زلزلہ برپا ہوگا، بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ اڑ رہے ہوں گے روئی کے گالے کی طرح۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یعنی وہ جو قیامت جب آئے گی تو پہاڑ جو ہے وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ قرآن میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یعنی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب تو ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، بالکل چٹیل میدان کر کے رکھ دے گا، وہاں پر پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، آسمان ٹوٹا ہوا ہوگا، جگہ جگہ اس کے اندر رکھنے پڑے ہوئے ہوں گے، سورج بالکل اندھیرے میں جا چکا ہوگا، ستارے جو ہے وہ ان کی روشنی ختم ہو چکی ہوگی، تاریک ہو چکے ہوں گے۔ یہ چیزیں قرآن پاک کے اندر ذکر کی گئی، زلزلے کا تذکرہ کیا گیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس دن زمین کو ہلا دیا جائے گا، بہت زیادہ ہلا دیا جائے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زلزلے کا تذکرہ کیا کہ جس میں قیامت کو یاد دلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس لیے ہمیں جب اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ جب سورج کو گہن لگتا تھا، چاند کو گہن لگتا تھا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جس کے ذریعے اللہ بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اس وقت نماز ادا کرنی چاہیے، آپ علیہ السلام نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس سے ایک تو ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس سے سبق حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، جو لوگ مر گئے
جن کا انتقال ہو گیا، جو شہید ہو گئے، وہ تو چلے گئے دنیا سے، لیکن ہمیں سبق ملا ہے کہ ہمیں کچھ موقع ملا ہوا ہے. اگر یہی زلزلہ ہمارے پر آ جائے تو وہ بھی اسی طرح خوش باش بیٹھے ہوئے ہوں گے. کون پتہ نہیں کس حالت کے اندر ہوگا، صحیح بات، کون کیا کر رہا ہوگا، کون نیکی میں ہوگا، کون گناہ کے اندر ہوگا، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلا، موقع نہیں ملا، جھٹکا آیا اور وہ دنیا سے چلے گئے. تو ہم سے کون سا پوچھ کے آئے گا زلزلہ کہ میں آ رہا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے زلزلے نے آنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دیوار ہمارے اوپر ہی گرے، ہم اپنی حالت دیکھ لیں کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ. تو اس لیے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمیں موقع دیا ہے تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. ایک تو اپنی عاقبت کی تیاری کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. دوسرا اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنا چاہیے. تو اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی بھی آگے بڑھ چڑھ کے کام کرتی ہے، اور ہمارا ایک سلسلہ ہے پورا اس حوالے سے کہ لوگوں کے اندر جا کر اس حوالے سے بھی کام کرتے ہیں. تو اعلان جب ہو دعوت اسلامی کی طرف سے تو ضرور دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ آپ کا جو اسباب وغیرہ ہے وہ وہاں تک پہنچایا جا سکے، اور مسلمانوں کی مدد کا ذہن بنائے. احادیث طیبہ کے اندر خاص طور پر اس حوالے سے تاکید کی گئی ہے کہ ایسے موقع پر مسلمان کی خصوصی مدد کرنی چاہیے.